السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور رمضان جو ہے ایک مہینہ خاص کر کے اس میں خاص اہتمام ہونا چاہیے قرآن سیکھنے کا، قرآن سمجھنے کا، عربی سیکھنے کا، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا، قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے کا۔ یہ خاص ایک طرح سے موقع ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے نیکیاں بھی بہت زیادہ ہے رمضان میں کسی بھی کام کو کرنے کا، لیکن یہ مہینہ ہی جو ہے وہ قرآن کا ہے، چونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی توہین اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور وہ تراویح کے نام پہ ہوتی ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی سوچنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا تراویح کا جو طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جیسے دکاندار ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی مصروفیات زیادہ ہے، تو وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کم سے کم دن والے میں تراویح ختم کر لی جائے۔ کہیں 5 دن میں ختم ہوتی ہے، کہیں 1 ہفتے میں ختم ہوتی ہے، کہیں 10 دن میں ختم ہوتی ہے، اور بس قرآن کو سننا جیسے ایک فارمیلٹیز ہے، کیونکہ قرآن اگر ہم نے نہیں سنا تو ہماری روزہ ہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے پوری مسجد جو ہے وہ بھری رہتی ہے تراویح کے لیے، بالکل جو ہے چاہے وہ ایک پیر پہ کھڑا ہو رہا ہو، کبھی جسٹ رکوع میں آ کر کے جھک رہا ہو، بالکل مطلب قرآن پہ کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے، بس اس کو پورا کرنا مقصد ہے۔ یہ اصل ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ تراویح کو لے کر کے ٹائمنگ کا بہت اہمیت ہے۔ اگر اس ٹائمنگ کو، چونکہ تراویح جو ہے قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل کی ٹائمنگ 2/3 آف نائٹ میں 2/3 آف نائٹس ہے، تو اگر پوری نائٹس کو رات کے 6 سے صبح 6 بجے کو اگر 3 پارٹ میں کر دیں تو 12 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 1/3 جو ہے قریب 4 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 6 4 10 10:30 کے قریب یا 11 کے قریب اگر تراویح پڑھی جائے تو یہ قیام اللیل میں کاؤنٹ ہوگا۔ جس وقت ہم تراویح پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، یہ قیام اللیل میں کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 11 بجے پڑھیں، 10:30 بجے پڑھیں، تو جو لوگ دکاندار ہیں، جو لوگ سروس مین ہیں، جو لوگ تاجر ہیں، یا کوئی مصروفیت والا کام ہے ان کا، تو وہ اطمینان سے فارغ ہو کر کے قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی آسانی ہے۔ قیام اللیل کو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ قیام اللیل کا ٹائمنگ، قیام اللیل ہے ہی رات کی نماز، آپ اس کو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کہ قیام اللیل مطلب 18 رکعت اور 20 رکعت اور یہ تہجد ہے۔ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیلی تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن امت جو ہے اگر ڈیلی تہجد پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہے اصل قیام اللیل۔ تو تراویح کا اہتمام، قرآن سننے کا اہتمام، وہ قیام اللیل کے ٹائم میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ قیام اللیل کی حدیث ہیں، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تراویح کے طور پہ، لیکن ایکچولی ہے وہ قیام اللیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو واقعہ ہے کہ مسجد میں گئے اور لوگ الگ الگ جو ہے قیام اللیل پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کو جمع کر دیا کہ بھائی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن ٹائمنگ کا دھیان ہم نے غور نہیں کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کس وقت گئے تھے۔ چونکہ قیام اللیل ہے تو ظاہر سی بات ہے 2/3 آف نائٹ جو شروع ہو رہا ہے اسی میں وہ پڑھ رہے ہوں گے، اس سے تو پہلے نہیں پڑھ سکتے قیام اللیل۔ بالکل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم ہے کہ قیام اللیل کا ٹائم کیا ہے، تو ہم نے ٹائمنگ کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو جماعت کے فارم میں آسانی کے طور پہ کر لیا۔ تو یہ ہماری آسانی، چاہے وہ پڑھانے والے کی، تراویح پڑھانے والے کی آسانی ہو، لیکن امت کے لیے تو یہ پریشانی بن گئی، اور امت اس کو کسی طرح نبھانے کے چکر میں جو ہے وہ گناہ اور اس کے وجہ سے جو توہین ہو رہا ہے قرآن کی، وہ بہت بڑی توہین ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ثواب اس کا بائی ڈیفالٹ ہے، تو جس کا ڈیفالٹ ہی ثواب ہو تو وہ نیت تو ہوگی نہیں، نیت ہوگی ہدایت کی، اور ہدایت تب ملے گی، انسٹرکشن تب سمجھ میں آئے گا، گائیڈنس تب سمجھ میں آئے گا
جب وہ چیز ہمیں براہ راست سمجھ میں آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ٹرانسلیشن معلوم ہونی چاہیے، تو ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کرنا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تو غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے جیسے امت سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیوں پڑھتے ہیں، یہ ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیا اس کے ساتھ ہم قرآن سیکھنے سکھانے کے نظام چالو کر سکتے ہیں، عربی سیکھنے کے نظام چالو کر سکتے ہیں، قرآن کے درس چالو کر سکتے ہیں۔ ان بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا کوئی فائدہ امت کو جو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچے گا۔ قرآن جو ہے روشنی ہے، قرآن جو ہے ہدایت ہے، قرآن جو ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتی ہے، قرآن جو ہے جاہلیت سے علم کی طرف لاتی ہے۔ اگر قرآن امت چھوڑ دے گی، سیکھنے سکھانے کا نظم نہیں ہوگا، تو پھر یہ جاہلیت پریویل کرے گی، جہالت پریویل کرے گی، اور ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ حالات کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو قیام اللیل کا اگر ثواب ہمیں چاہیے تو اس کا ٹائمنگ بدلنا چاہیے، اور اس کے ٹائمنگ بدلنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بھگدڑ کر کے تراویح پڑھنے آتے ہیں وہ پھر اطمینان سے تراویح پڑھنے آئیں گے، اور 1 پارہ 1.5 پارہ کا نظام ہر مسجد میں ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھگدڑ کی وجہ سے امام بھی ریڈی میڈ مل جاتے ہیں، کوئی 5 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 6 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں ختم کر رہا ہے، اور ان کو بھی دوسری جگہ پڑھانا ہے، یہاں سے بھی پیسہ اٹھانا ہے، وہاں سے، تو یہ ایک طرح سے ایک طرف تو کمانے کا انتظام ہو گیا، اور ایک طرف فارمیلٹی ہے کہ بھائی کسی طرح پڑھ لو ورنہ ہمیں رمضانی ادھورا رہ جائے گا۔ تو یہ دونوں مل کر کے امت کو جو ہے گھاٹے میں لگا دیا ہے، اور امت کو ثواب کے نام پہ 54 مل رہا ہے، چونکہ قرآن پہ غور و فکر کا ثواب جو ہے سننے سے اور پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ تو سننے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم عربی سیکھیں گے، عربی سمجھیں گے، تو ہم عزم کریں کہ ہم اس رمضان کو عربی سیکھنے کا رمضان بنائیں، عربی قرآن کو میننگ کے ساتھ یاد کرنے کا، قرآن کی ان آیتوں کو جو بہت سارے لوگوں کو آیتیں یاد نہیں ہے، سورہ یاد کرنے کا بنائیں۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے یہ، اور قرآن سیکھنے سکھانے کی نیت سے اگر ہم اس مہینے کو شروع کریں گے تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ضرور اللہ کی ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ ورنہ جیسے چائنیز ہے، جیپنیز ہے، بہت سارا لینگویج ہے، کچھ بھی بول رہا ہو بس سن رہے ہیں ثواب کی نیت سے، وہی حال ہمارا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا، وہ بھی اللہ کا کلام، اللہ ہم سے کلام کر رہا، اور ہم ہیں جو گونگے بہرے کی طرح بس سن رہے ہیں، نہ سمجھ میں آ رہا اور نہ اس کا کوئی، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اثر کہاں سے ہوگا اور ہدایت کہاں سے ملے گی اور سدھار کہاں سے ہوگا۔ اسی لیے مسلمان جو ہے ذلیل ہو رہا اور خوار ہو رہا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔